میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اور نان مسلم نوجوانوں سے سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کسی درجے میں تعارف تو آپ کو ہے، کسی حد تک آپ مسلمانوں کو تو کچھ جانتے ہیں اور ان کی اچھائیاں یا ان کی کمزوریاں اور خرابیاں ان سے بھی آپ کسی حد تک واقف ہیں، لیکن اسلام کا صحیح تعارف آپ کے سامنے نہیں ہے۔ میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں وطنی رشتے سے، انسانی رشتے سے، کہ میں اسلام کا کچھ تعارف آپ کے سامنے کراؤں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کی توفیق کے بھروسے پر یہ ارادہ کیا ہے کہ آج سے انسانی برادری کے 3 الگ الگ طبقات کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے جب یہ خیال ذہن میں آیا تو ایسا ارادہ تھا کہ آج کی ہی اس نشست میں ان تینوں طبقات سے جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ آج ان تینوں طبقات سے وہ پوری بات میں کہہ سکوں گا، لیکن جب کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے شروع کیے میں نے احتیاطاً، تو اندازہ ہوا کہ تینوں طبقات تو دور کی بات ہے، میں تو ان تینوں میں سے کسی ایک طبقے سے بھی آج وہ تمام ضروری باتیں عرض نہیں کر سکوں گا جن کے عرض کرنے کے لیے طبیعت بہت بے چین ہے اور جن کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ارادہ کیا کہ جتنی بات آج کہی جا سکے گی کہہ دی جائے گی، اور زندگی سلامت رہی اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں یا نشستوں میں ایک ترتیب کے ساتھ وہ پوری بات کہنے کی کوشش کی جائے گی۔ جن 3 طبقات سے میں اپنے دل کی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلے تو میں مخاطب بنانا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے وطن، اپنے ملک کے غیر مسلم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کو۔ وہ میرے انسانی اور وطنی بھائی اور بہنیں اور وہ ملک کا مستقبل بنانے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں جو نان مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے، آج میری بات ایکسکلوزیولی انہی سے ہوگی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنوں تک میری مجھ جیسے کسی کمزور اور فقیر کی آواز پہنچ پائے گی، لیکن سنا ہے کہ آواز لگانا ہماری ذمہ داری ہے، پہنچانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ پہنچانے کی قدرت
تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ آواز ایک ایک نان مسلم بھائی بہن اور نوجوان عزیز تک پہنچ جائے۔ میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اور نان مسلم نوجوانوں سے سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کسی درجے میں تعارف تو آپ کو ہے، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، مختلف پروفیشنز میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کسی حد تک آپ مسلمانوں کو تو کچھ جانتے ہیں اور ان کی اچھائیاں یا ان کی کمزوریاں اور خرابیاں ان سے بھی آپ کسی حد تک واقف ہیں، لیکن اسلام کا صحیح تعارف آپ کے سامنے نہیں ہے، اور اس میں اچھا خاصا قصور خود ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ مجھے کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں وطنی رشتے سے، انسانی رشتے سے، کہ میں اسلام کا کچھ تعارف آپ کے سامنے کراؤں۔ کسی سیل مین کو یا کسی مارکیٹنگ ایجنٹ کو اس کی پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو آپ کے سامنے پیش کرے، اور یہ آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو خریدیں یا نہ خریدیں۔ اسلام کیا ہے، یا یوں میں کہوں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا کیا دیا ہے۔ میں چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو توحید کا صاف ستھرا عقیدہ، ونس آف گاڈ۔ انسان ایسی چیزوں کے سامنے جھکتا تھا، ایسی چیزوں سے ڈرتا تھا، ایسی چیزوں سے امیدیں رکھتا تھا جو انسان سے بہت کمزور اور حقیر اور چھوٹے درجے کے تھے۔ جھکنا، ڈرنا، امیدیں رکھنا، ایسی چیزوں کے سامنے جھکتا تھا جن کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا تھا، کہتے ہوئے بھی انسانیت کی توہین محسوس ہوتی ہے، اور کوئی خوشگوار نہیں ہے اس موضوع پر بات کرنا کہ انسان کیڑے مکوڑوں کس سے ڈرتا تھا، کیڑے مکوڑوں کے سامنے جھکتا تھا۔ مردانہ اور زنانہ جنسی اعضاء جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کی بندگی کرتا تھا، ان کی عبادت، ان کی پوجا، ان کے سامنے جھکنا۔ 6 صدی عیسوی میں ہمارے ملک میں معبودوں کی تعداد ہمارے ملک کے مشہور مورخوں کی گواہی کے مطابق 33 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، 33 کروڑ خدا، 33 کروڑ معبود۔ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں میں ان کے آسانی کے لیے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی تفصیلی کتاب ہے پراچین بھارت کی تاریخ پر، ہمارے ملک کی جو پرانی تاریخ ہے اس پر، اینشنٹ انڈیا کے نام سے۔ اس کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 276 اس پر یہ پورے اعداد و شمار موجود ہیں کہ 33 کروڑ دیوتا ہمارے اس ملک میں پوجے جاتے تھے 6 صدی عیسوی میں۔ ایک اور مصنف ہیں ایلیسس میلے، ان کی ایک کتاب ہے پاپولر ہندوازم،
the religion of masses. Popular Hinduism, the religion of masses. ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کافی ہوگا اس گواہی کو پڑھنے کے لیے جو میں نے ابھی نقل کی. اب اسلام نے کیا دیا انسانیت کو؟ جو صاف ستھرا عقید توحید اسلام نے انسانیت کو دیا، یعنی انسانیت کو اس یقینی حقیقت تک پہنچا دیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی معزز مخلوق جس کے سامنے ساری کائنات کو جھکا دیا گیا ہے وہ انسان ہے. انسان کو کسی بڑی سے بڑی مخلوق کے سامنے جھکنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. انسان کو صرف اس ایک خالق، مالک، رب اور الہ کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے اس ساری کائنات کو اور خود انسان کو پیدا کیا ہے. کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ہر چیز انسان کی خدمت گزار ہے، ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. لوگ وجہ تخلیق کائنات کا اردو کا خاص لفظ استعمال کرتے ہیں ایک انسان کے لیے. سچائی یہ ہے کہ ہر انسان وجہ تخلیق کائنات ہے. ہر انسان، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے سورج، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے چاند، اس کے لیے بنایا گیا ہے آسمان، اس کے لیے بچھائی گئی ہے زمین، اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جنگلات، پیڑ پودے، پھل پھول، ترکاریاں، سبزیاں، چرندے پرندے، حیوانات. کسی مخلوق کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنے سے بڑا سمجھے. بڑی سے بڑی مخلوق، یہ ساری مخلوقات جو بڑی سے بڑی چاہے نظر آتی ہوں یہ انسان کے سامنے بہت معمولی اور حقیر ہیں. یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. توحید کے عقیدے نے انسان کو اپنا مقام بتایا. توحید کے عقیدے نے انسان کو احساس کمتری سے نکالا. ہر چیز سے دانا سہما رہتا تھا انسان. توحید کے عقیدے نے انسان کو تسخیر کائنات کا حوصلہ دیا. اور اسی لیے، اور یقیناً اسی لیے، سائنس کے علوم کی ساری ترقی توحید کے عقیدے کے دلوں میں راسخ ہو جانے کے بعد ہوئی. کیونکہ انسان جس چیز سے ڈرا ہوگا اور جس کو پوجے گا اس پر ریسرچ نہیں کر سکتا. بعض مصنفین نے یہ اچھی تعبیر استعمال کی ہے کہ جو آبجیکٹ آف ورشپ ہوتا ہے وہ آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں ہو سکتا. ریسرچ شروع کیوں ہوا نبوت محمدی کے بعد؟ سائنس کی ترقی نبوت محمدی سے پہلے کیوں نہیں ہو سکی تھی؟ اس لیے کہ جن چیزوں پر ریسرچ کرنا تھا ان سب سے تو انسان ڈرا سہما رہتا تھا. ان سب سے تو انسان ہر وقت کانپتا رہتا تھا. ریسرچ کرنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا تھا انسان. جب انسان کو یہ پتہ چلا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ بارش، یہ سب یہ میری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ میرے سیوک ہے، تب اس کو حوصلہ ہوا کہ وہ ان پر ریسرچ کرے. اور تبھی سائنسی علوم کی ترقی شروع ہوئی. عقیدہ توحید جو اسلام نے سب سے بڑا تحفہ انسانیت کو دیا، اس کا ایک زبردست اثر یہ ہوا کہ انسان نے انسانوں کو غلام بنانا چھوڑ دیا
اور انسانوں نے انسانوں کی غلامی قبول کرنا چھوڑ، نہ غلام بننے پر راضی انسان، نہ غلام بنانے کی کوئی گستاخی یا غلطی کر سکتا ہے انسان۔ آزادی ملی انسانوں کو عقیدہ توحید کے ذریعے سے۔ اسلام نے انسان کو اس کا مقام یاد دلایا، اسلام نے انسان کو حقیقی آزادی دلائی۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا کہ نہ انسان کسی انسان کو غلام بنا سکتا ہے، عقیدہ توحید اگر اس کے دل میں آ گیا تو، اور نہ خود کسی کا غلام بننے پر راضی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ساری ترقی، انسانی حقوق کے سارے شعبے، یہ سب کچھ عقیدہ توحید کی دین ہیں۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، عنوان ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور سننے والے بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں سے یہ امید کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ غور کریں، ان کی ڈیٹیلز میں جائیں، ان کے لیے اور سینکڑوں آرگومنٹس آپ خود تلاش کریں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک بہت بڑا دوسرا نتیجہ وہ یہ کہ انسان کے اندر سے غرور و تکبر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ انسان اپنی اوقات جانتا ہے، انسان اپنی حیثیت پہچان لیتا ہے، اس مالک کی عظمتوں کو پہچانتا چلا جاتا ہے، تو تکبر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کے اندر جو غرور آتا ہے، چاہے وہ دولت کی وجہ سے ہو، اکثریت اور میجورٹی کی وجہ سے ہو، پاور اور ریسورسز کی وجہ سے ہو، اقتدار اور وسائل کی وجہ سے ہو، یہ سب غرور اس لیے آتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے اس کی بڑائی کو انسان یاد نہیں رکھتا یا جانتا اور پہچانتا نہیں۔ تو تکبر اور غرور، ایروگنس، جس کے نتیجے میں ظلم کرتی ہیں حکومتیں یا طاقت کے نشے میں چور کوئی بھی کمیونٹی، اگر اس کے دل میں توحید کا عقیدہ آ گیا اور اس نے ایک حاکم اور مالک کو پہچان لیا، تو وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گا کہ 4 دن کی حکومت میں آنے کی وجہ سے مجھے کسی نشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل حکومت یہ 4 دن کی حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کی نہیں ہوتی، اصل حکومت تو مالک الملک کی ہوتی۔ وہ باری باری امتحان لینے کے لیے کسی کو پیسے زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو حکومت دے دیتا ہے، اور خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے۔ قربان جائیں اس کی اس صبر و برداشت پر کہ اس نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے میچ کی آخری وسل بجانے کے لیے، اس وقت سے پہلے 1000 پرووکیشن کے باوجود وہ آخری وسل نہیں بجاتا۔ لیکن جب وہ آخری وسل بجتی ہے تو کبھی فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریا میں ڈبکیاں لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قوموں کی قومیں نیست و نابود ہو گئیں۔ آج محکمہ آثار قدیمہ ملینز اینڈ بلینز کے بجٹ لے کر کھنڈروں کو کھودتا پھر رہا ہے کہ کہاں بستی تھی وہ قوم اور کہاں بستی تھی وہ قوم۔ اسی طرح
جس طرح توحید کے عقیدے کی وجہ سے تکبر، غرور اور ایروگنس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ اپنی اوقات جان جاتا ہے، اسی طرح توحید کے عقیدے کی وجہ سے انسان کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ ہزار برے دن آ جائیں، ہزار تکلیفیں اور آزمائشیں آ جائیں، ڈر اور خوف کے حالات آ جائیں، لیکن چونکہ وہ یہ شخص توحید کے عقیدے والا جانتا ہے کہ یہ حالات کوئی بھیج رہا ہے، اور جو حالات یہ والے بھیج رہا ہے وہی ان حالات کو پل بھر میں ختم کر سکتا ہے، تو خوف، مایوسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مایوسی اور خوف صرف اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کے توحید کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کا یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے، جو اس کرنے والے کو تو دیکھتا ہے جو نظر آ رہا ہے، لیکن فاعل حقیقی کو نہیں دیکھتا جو پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید۔ یہ مایوسی اور نا امیدی اس دل میں نہیں آ سکتی۔ اسلام چونکہ بہت بڑی تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا، دنیا کے مذہبوں میں ایک مذہب کا اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، دنیا کی عبادت گاہوں میں ایک عبادت گاہ کا اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا، اور ہمگیر تبدیلی۔ تو تبدیلی لانے کے لیے وہ قوم چاہیے ہوتی ہے جو کبھی نا امید نہ ہو، کبھی خوف زدہ نہ ہو، کبھی گھبرائے نہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس قوم کو تیار کرنے کے لیے ماسٹر کی جو اسلام نے استعمال کی وہ عقیدہ توحید تھا۔ عقیدہ توحید ہی وہ چابی ہے جس سے دلوں کے تالے کھولے جاتے ہیں۔ اسلام نے انسانیت کو کیا کیا دیا ہے؟ توحید نے انسان کو یہ مقام بتایا ہے کہ وہ خالق کائنات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس نے کسی ماں کے کوکھ سے جنم نہیں لیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی عقیدہ توحید نے یہ بتایا کہ اسی خدا نے انسان کو ساری چیزوں سے معزز اور بلند ترین مقام عطا کیا۔ سب سے زیادہ بار بار جو کلمہ ہم سے دہرانے کو کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ اذان میں بھی بار بار، نماز میں بھی بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی ہے۔ کتنی سائنٹیفک اپروچ ہے اسلام کی، کتنی نفسیاتی شکل اختیار کرتا ہے اسلام اصلاح۔ اس حقیقت کو بار بار جو انسان استحضار کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا، وہ کبھی حالات کی وجہ سے خائف اور مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کی وجہ سے انسان نے اس دنیا میں اپنے مقام کو پہچانا ہے۔ چوتھی چیز، اس توحید کی وجہ سے اونچ نیچ کی تقسیم ہمیشہ کے لیے ختم۔ سارے انسان خدا کے بندے اور سب برابر اور سب بھائی بھائی۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں کی تعداد میں جو قومیں نسلی اونچ نیچ کی وجہ سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئیں،
ان زنجیروں کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ یہ جو برابری کا مسئلہ ہے، یہ مساوات، سارے انسان ایک رب کے بندے اور ایک ماں باپ کی اولاد، اس عقیدہ توحید کی وجہ سے اونچ نیچ ختم۔ اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، پلیز، یہ زمانہ تحقیق کا ہے۔ آپ بالکل بلا کسی ثبوت کے، بغیر تحقیق کے میری بات ہرگز نہ مانیں۔ آپ بتائیں، کیا اسلام سے پہلے اونچ نیچ کی تقسیم دنیا میں کوئی ختم کر سکا تھا؟ ہزاروں مصلحین دنیا میں آئے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہزاروں ریفارمر دنیا میں آئے، لاکھوں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، ہم سب کے کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بٹ پلیز اس سوال کا جواب چاہیے مجھے کہ اونچ نیچ کا خاتمہ جس طرح خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واشگاف دعوت کے بعد ہوا ہے، کیا اس سے پہلے اونچ نیچ کا خاتمہ کسی بڑے سے بڑے مسلح کی کوششوں سے ہو سکا تھا؟ عقیدہ توحید کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں تو ابھی بطور نمونہ دو چار چیزوں کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ نوٹ کیے جانے کے لائق ہے کہ کتنی ہی اصلاحی تحریکیں، ریفارمسٹ موومنٹس مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے اندر آئیں اسلام کے بعد۔ اگر ان تحریکوں کو کوئی غور سے پڑھے، ان کی تاریخ کو پڑھے، تو یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان رہنماؤں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنی پرانے موروثی عقیدوں کے اسٹرکچر میں جوہری کچھ تبدیلیاں نہ کی، یا جوہری نہ صحیح کچھ دکھانے والی تبدیلیاں نہ کی، تو ہماری قومیں اسلام میں ضرور داخل ہوں۔ چنانچہ کتنی تحریکیں ہمارے ملک میں اٹھی۔ بھکتی کی تحریک کبیر داس کی، ساؤتھ انڈیا سے یہ تحریک شروع ہوئی۔ کبیر داس ساؤتھ انڈیا کے اس ریفارمر کے شاگرد تھے، ایک ذوق رکھتے تھے روحانی اور شعر و شاعری کا، تو انہوں نے ایک تحریک بنا دیا بھکتی کی تحریک کو، اور وہاں توحید کو قبول کیا انہوں نے، مورتی پوجا کو سختی سے نکارا۔ اور اسی طرح بھکتی تحریک کے علاوہ بہت سی تحریکیں ہیں جو ہمارے ملک میں اٹھیں اور ملک کے باہر بھی اٹھیں۔ مارٹن لیوتھر کنگ کی تحریک امریکہ میں، برہمو سماج کی تحریک ہمارے ملک میں، بابا گرو نانک کی تحریک ہمارے ملک میں، ان سب مصلحین نے بت پرستی اور مورتی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک نظر نہ آنے والے خدا کی خدائی کا نعرہ بلند کیا۔ بعض مصنفین کی یہ تعبیر مجھے بہت اچھی لگی کہ ان لوگوں نے اپنے مذاہب کی جو کتابیں یا صحیفے تھے، ان کی عبارتوں کی ایسی تشریحیں اور تعویلیں شروع کی جن سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ بھی توحید کے قائل ہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے تو ان تحریکوں پر تبصرہ کرتے ہوئے جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی قومیں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، یعنی ان کو ایسا لگا
کہ بھئی جس توحید کا عقیدہ جتنا لاجیکل ہے، جتنا ریشنل ہے، جتنا مطابق عقل ہے، جتنا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے، اگر ہم نے اس کو اسی طرح نکالتے رہے ہم، تو اب زمانہ ترقی کر رہا ہے، قوموں کا ارتقاء، عقلی ارتقاء آگے بڑھ رہا ہے، لیکن قوموں کا عقلی ارتقاء، انسانیت کا عقلی ارتقاء ہوتا رہا ہے، یہ بالکل مسلم بات ہے، اور اس سے کسی دینی حقیقت کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جن کو اس بات کے قبول کرنے میں تأمل ہو، اللہ کرے جلدی ان کی شادی ہو اور وہ باپ بنے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا بیٹا ان سے 10 جوتے آگے ہے۔ اتنی تیزی سے عقلی ارتقاء ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں آج تک بہت سے موبائل کے فنکشن نہیں آتے، اور آج کل کے بچے وہ انڈے سے نکلے بھی نہیں ہوتے، اور وہ کمپیوٹر کے سارے سسٹمز، تو یہ تو ارتقاء ہو رہا ہے۔ ہر دور میں جس قسم کی عقلی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے انسانیت کو، خدا کا وہ عجیب و غریب ایک قانون ہے کہ وہ اس کے حساب سے بچوں کے برین کو اسی سانچے میں ڈھالتا چلا جاتا۔ پہلے انسان کا حافظہ کتنا زبردست تھا، کیا زبردست یادداشت تھی، اور آج تو اپنے بچوں کا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ اس میں بھی انسان کو شاید مدد لینی پڑے گی کمپیوٹر سے، اس لیے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بقدر معلوم ہر چیز کے خزانے اتارتے رہتے ہیں۔ جب گھوڑوں کی ضرورت تھی تو گھوڑوں کی پیداوار بہت تھی، اب گھوڑوں کی پیداوار کم ہو گئی، کوئی گھوڑوں کی نسبندی نہیں کرائی ہماری سرکار نے۔ ایک سوال بہت اہم ہے جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں گھومتا رہا کہ آخر یہ، ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واشگاف دعوت توحید سے متاثر نہ ہوا۔ کوئی قوم اور کوئی مذہب ایسا نہیں، سب متاثر ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مختلف مذاہب پر یہ اثرات ادھورے کیوں پڑے؟ توحید بھی چل رہی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں شرک بھی چل رہا۔ سب، میں اگر نام لوں گا تو شاید مناسب نہ ہو، لیکن میں جن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں، کاش کہ ان میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگ سوچیں یہ بات۔ میں نے کتنی اصلاحی تحریکوں کا نام لیا، بھکتی تحریک کا نام لیا، اور بھی تحریکوں کا نام لیا، اور بھی تحریکیں ہیں جن کا میں اس وقت نام نہیں لے سکتا، جنہوں نے توحید کی دعوت کو، اہمیت کو محسوس کیا اور اپنے رسوم و رواج میں تبدیلیاں بھی کی، مگر ملاوٹ بہرحال ان کے اندر باقی رہی۔ ایسی بات محمد الرسول اللہ والی دعوت توحید میں کیوں نہیں تھی؟ یہاں بالکل شرک کا جالا صاف ہو گیا، صاف و شفاف توحید آئی۔ وجہ کیا تھی؟ چاہے کبیر داس کی تحریک ہو، چاہے بھکتی تحریک ہو، چاہے پروٹسٹنٹ تحریک ہو جس نے کیتھولک چرچ کے شرک کو ریجیکٹ کیا، جس نے اس بات کو مسترد کیا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے چرچ کے پادری کے پاس جا کر اور اسے مغفرت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو چاہے پروٹسٹنٹ تحریک ہو، چاہے بھکتی تحریک ہو، چاہے کبیر داس کی تحریک ہو، چاہے برہم سماج کی تحریک ہو، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہوں، بابا گرو نانک کی تحریک ہو،
بات یہ ہے کہ یہ سارے تحریکوں کے لوگ اپنے سماج کے سواد اعظم سے اپنے کو الگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، وہ قربانیاں نہیں دے سکے، وہ خطرے مول نہیں لے سکے، وہ رسک نہیں لے سکے، اور بدستور اپنے پرانے بڑے مذہبی سماج اور معاشرے سے وہ وابستہ بھی رہے اور توحید کی بات بھی کہتے رہے۔ ان سب تحریکوں کا انجام یہی ہوا کہ بالآخر وہ تحریف شدہ قدیم مذہب میں ہی ضم ہو کر رہ گئیں، ان کا الگ مستقل ایک وجود دنیا کے سامنے نہیں آ سکا۔ صلاۃ والسلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے جانباز صحابہ صحابیات اور اہل بیت پر، جنہوں نے زبردست قربانیاں دیں، خطرے مول لیے، ہجرتیں کی 2 بار، وطن چھوڑا، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ایک علیحدہ صاف ستھری ایک امت بنا کر پیش کیا۔ یہ طریقہ تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ ان مصلحین کا اور نبیوں کے طریقے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ یہ جو مصلحین تھے یہ وہ ہمت نہیں کر سکے، اتنے خطرے مول نہیں لے سکے، اپنی قوم سے بالکل الگ تھلگ نہیں ہو سکے، ان کے مفادات وغیرہ کا معاملہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو تبدیلی لا رہے تھے صحابہ، یہ جو ٹکرا رہے تھے، یہ جو اسلام کو پیش کر رہے تھے اور اس پیش کرنے کے راستے میں تکلیفیں سہ رہے تھے، ان کو مضبوط کرنے اور رکھنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے صاف فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ دیکھو، یاد رکھنا اصحاب محمد، اہل بیت محمد، یاد رکھنا مہاجرین و انصار، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور ان لوگوں میں نمونہ ہے، تمہارے آئیڈیل وہ ہونے چاہیے جنہوں نے ساتھ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے ایک بات صاف کہہ دی تھی، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اور تمہارے جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے سوا، ان سب سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ یہ ہے توحید کی حقیقت، اور توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو خطرے مول لینے پڑتے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ ان کی یاد دہانی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے ان باتوں پر غور کر کے جو میں اس وقت آپ سب سے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ سے بھی زیادہ اپنے کروڑوں برادران وطن، اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے سکھ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے سکھوں کے دھرم گروؤں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سنجیدگی سے غور کیجیے، خدا کے لیے سنجیدگی سے غور کیجیے، کیا جو کچھ اس وقت آپ کر رہے ہیں، آپ کی جذبات کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے نیک مستقبل کا میں بہت مخلصانہ خواہش مند ہوں، اور اسی وجہ سے میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ کیا بابا گرو نانک کی پوری تعلیمات پر اس وقت کا ہمارا سکھ سماج چل رہا ہے؟ یہ جو کمپرومائز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ میں ابھی پنجاب ہو کر آیا ہوں، اور میں نے وہاں بہت سے مذہبی رہنماؤں سے اور انٹلیکچوئل سے جو میری ملاقاتیں ہوئیں، میں نے ان سے بہت احترام اور محبت کے ساتھ کہا کہ بھارت کے سنویدھان میں آپ کو ہندو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور آپ کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں؟
بالکل میرے لیے ناقابل فہم بات ہے کہ آپ کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ صرف ایک کمیونٹی ہے بھارت میں جو اپنے کو ہندو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اسی کی سزا بھگت رہی ہے۔ اپنی آئیڈینٹی، اپنی اوریجنل آئیڈینٹی، مسئلہ قومیت کا نہیں ہے، مسئلہ دین اور عقیدے اور مذہب کا ہے۔ ہرگز اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم توحید کو قبول کرو، یہ نہیں کہا اسلام، بالکل نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہم تم کو توحید کا عقیدہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، زور زبردستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور تم بھی ہم کو توحید کا عقیدہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرو۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے آزادی۔ جمہوریت صرف 5 سال میں ایک بار ووٹ ڈالنے کا نام۔ میں پھر ایک بار واپس آتا ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں کی طرف، اور ان سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ توحید کے علاوہ اسلام نے جو چیز دنیا کو دی، نمبر 2 کی حیثیت رکھنے والی، وہ صاف اور واضح عقیدہ رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنی گڑبڑ ہوئی ہے اس عقیدہ رسالت میں۔ اسلام نے جو عقیدہ رسالت دیا وہ یہ کہ دیکھو تم کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے اصول سکھانے کے لیے ہم تم انسانوں ہی میں سے کسی کو چن لیتے ہیں، اور اس میں چونکہ صلاحیت ہم جانتے ہیں اس لیے ہم اس کو چنتے ہیں۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو کسی کو ہم چنتے ہیں اور اس کو وہ علم دیتے ہیں اور اس کی ہمت اور حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے سماج کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، لیکن وہ ہوتا انسان ہی ہے۔ ہمارے نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے اس کو چننے سے پہلے بھی وہ انسان ہوتا ہے اور چننے کے بعد بھی وہ انسان ہی رہتا ہے۔ یہ صاف ستھرا عقیدہ رسالت ہے۔ اب جس طرح توحید کے عقیدے میں گڑبڑ ہوئی، میرے عزیز بھائیوں، پلیز میرے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں، غور کرو کیا ہوا ہے دنیا کی قوموں میں کہ بجائے رسالت کے اوترت ہونے کے عقیدے کے اوتار واد ہونے کا عقیدہ، بہت فرق ہے دونوں لفظوں میں۔ اوترت ہونے کا مطلب علم کا اتارا جانا، اور اوتار واد کا مطلب خدا کا کسی بندے کے اندر خود اتر جانا۔ اب بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس کو خدا نے آپ کے ملک میں رسول بنا کر بھیجا ہوگا، آپ کے اس غلط تصور رسالت نے اس کو رسول نہیں چھوڑا، اس کو آپ نے خدا بنا دیا، اوتار بنا دیا۔ نقصان کیا ہے اس کا؟ دیکھو، آپ اب کسی انسان کو آئیڈیل بنا کر اس کا اتباع کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ایک انسان آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس انسان کے کو کہ یہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھ لیتا ہے، تو آپ کے اندر بھی ہمت آتی ہے کہ میں بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ یہ انسان بھی اپنی آنکھوں پر، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ انسان اگر حرام لقمے سے اپنے کو بچا سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ انسان اگر ہمیشہ سچ بول سکتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ انسان کو دیکھے گا تو اس کے اندر ہمت آئے گی کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب انسان بھگوان کو دیکھے گا، جب انسان خدا کو یا اوتار کو دیکھے گا، تو وہ اس کے سامنے
پوجا ارچنا تو کر سکتا ہے، اتباع نہیں کر سکتا، فالو نہیں کر سکتا۔ خدا تو بڑی بات ہے، خدا نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں نے فرشتوں کو بھی رسول بنا کر اسی لیے وجہ سے نہیں بھیجا کہ اگر میں فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم یہ کہتے کہ ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی، تو یہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کون سا تیر مار لیتے ہیں، کون سا کمال کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر نہ کوئی نر نہ کوئی مادہ، تو اب ان کے اندر کوئی سیکشول خواہش ہی نہیں، تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کون سا کمال کر لیتے ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی دکھائیے تو ہم مانیں کہ ہاں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بھی انکریج ہوں گے، کوشش کریں گے کہ ہم بھی کریں۔ کوئی نابینا آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ پچھلے 50 سال سے اللہ کے فضل سے میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو آپ کہیں گے اللہ کے فضل سے پچھلے 51 سال سے آپ نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے گنبد خضرا کو بھی نہیں دیکھا۔ کون سا کمال ہے آپ کا کہ آپ نے نامحرم کو نہیں دیکھا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اسی لیے اللہ نے کہا نبیوں سے بار بار کہ بار بار اپنا تعارف کراتے رہنا، میں انسان ہوں، انسان، میں اوتار نہیں ہوں، میں بھگوان نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ حد یہ ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا بچپن میں، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن لگ گیا۔ اب وہ ایک مکے کے سماج میں یہ کانا پھوسی ہونے لگی، کیونکہ ان کے ہاں یہ ایک بات پہلے سے مشہور تھی، کوئی بڑی گھٹنا جس دن گھٹتی ہے، گھٹنا نہیں بلکہ درگھٹنا جس دن ہوتی ہے، اسی دن سوریہ دیوتا کو گرہن لگتا ہے۔ ہو آج محمد کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آج سورج گرہن لگا ہے، لگتا ہے کہ محمد واقعی کچھ نہ کچھ بڑی ہستی ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکے کی گلیوں میں اور گھروں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، آپ نے فوراً کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا الا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، کسی کی زندگی اور موت سے ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں۔ تنہا یہ بات میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، حضور کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہونے کے لیے کافی، کیونکہ اگر حضور خاموش رہتے تو یہ تو اچھا ہے کہ لوگ سورج گرہن کی وجہ سے اب حضور یہ سوچتے کہ میری بارے میں اب پہلی بار مثبت پازیٹیو سوچ مکے میں چل رہی ہے اور مجھے کوئی مہان قسم کی ہستی مانا جا رہا ہے اور ایک کرشمہ مانا جا رہا ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ میں نے تو نہیں کہا ان لوگوں سے، میں چپ رہوں، میں کہے کو اس کی اصلاح کروں۔ دھیرے 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 یہ مجھ سے قریب آئیں گے، کم سے کم ڈریں گے، مجھے تکلیف پہنچانے سے رکیں گے، تو آگے چل کر شاید ان کو سچائی کو قبول کر لینے کی بھی ہمت ہو جائے۔ آپ خاموش رہتے، مگر نہ، صحیح مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا۔ آپ نے خاموشی بھی برداشت نہیں کی، صاف صاف آپ نے اعلان کیا، یہ ہے بشریت۔ تو رسالت کا جو صاف ستھرا تصور اسلام نے پیش کیا، کوئی بڑے سے بڑا عاشق رسول اللہ کے رسول کو خدائی میں شریک نہیں مان سکتا۔ ہم سے تو الٹی عجیب و غریب بات کہلوائی گئی، کہا گیا کہ جب تم توحید کے عقیدے کا اقرار کرو، اسلام کے قبول کرنے کا اقرار کرو،
تو کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں تو حیران ہوں ترتیب یہ کیوں رکھی گئی؟ کیا یہ ترتیب نہیں مناسب تھی زیادہ؟ کیا اشہد ان محمدً رسول اللہ و عبدہ یا رسولہ و عبدہ، رسالت کو ذکر پہلے کیا جاتا، بندگی کا ذکر بعد میں کیا جاتا، مگر یہ ہے تصور رسالت اور عقید توحید کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے یہ اعلان کرو کہ میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد یہ مانو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے بندگی کا اقرار، اللہ، یہ ہے تصور رسالت۔ اسلام نے جو تصور رسالت پیش کیا صاف ستھرا، جس طرح توحید کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا، اسی طرح رسالت کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا۔ صاف کہہ دیا کہ محمد یہ بات بار بار دہراتے رہنا، انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا میں انسان ہوں بھائی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ چنانچہ جب ایک موقع آیا کہ میدان احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے صحابہ کرام۔ تو صاف صاف سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر سر جھکائے بوجھل سے بالکل کھڑے تھے۔ سامنے سے گزرے ایک صحابی، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ملی؟ مجھے خبر ملی ہے کہ آقا شہید ہو گئے۔ سلام ہو انس بن نضر کو اور ان صحابی کو۔ انہوں نے کہا اچھا عمر، اگر یہ بات ہے تو اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جینا کیوں ہے ہم کو؟ ہمیں کیوں جینا ہے؟ بس اس جملے میں حضرت عمر کے اندر بھی جان ڈالتی۔ تھوڑی چند قدم بڑھے تھے صفوں کو الٹتے ہوئے کہ نظر پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں۔ تو اس وقت جو یہ خبر پھیلی تھی اور صحابہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک آیت اتاری اس موقع کے بارے میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد اور کون ہے؟ رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول آئے اور گئے۔ اگر محمد کا انتقال ہو گیا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یا محمد قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، الٹے پیر واپس چلے جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو الٹے پیر واپس جائے گا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارے گا۔ یہ آیت تصور رسالت کو کتنا صاف کرتی ہے، اور اسی سے کام لیا صدیق اکبر نے جب واقعتاً حضور کی وفات پیش آ گئی اور صحابہ کے ہوش اڑ گئے، تو صدیق اکبر نے اسی آیت کے ذریعے صحابہ کو تھاما۔ اور بہت اہم پہلو ہے میرے عزیز نوجوانوں، میرے غیر مسلم بھائیوں، پلیز انٹلیکچوئل میچورٹی کا ثبوت دو۔ جن کو بھگوان مان لیں، ہم اوتار مان لیں، ان کو فالو کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے ملک جب آزاد ہوا تو یو پی کے ایک چیف منسٹر صاحب تھے، انہوں نے مضمون لکھنے شروع کیے کہ ہمیں مسلمانوں سے جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پروجوں کو وہ اپنا پروج نہیں مانتے، وہ اپنا پروج ابراہیم کو، محمد کو، فلاں کو مانتے ہیں، شری رام کو نہیں مانتے، شری کرشن کو نہیں مانتے۔ یہ ہمیں بڑی شکایت ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب نے مضمون لکھا ان کے مضمون کے جواب میں، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ نے اپنے پروجوں کا تعارف اچھے انسانوں کی حیثیت سے
اگر کرایا ہوتا اور پھر ہم نے ان کا احترام اور ان کی تعلیمات سے استفادہ نہ کیا ہوتا تب آپ کو شکایت کا حق تھا، لیکن آپ نے اپنے ہر پوروج کو بھگوان بنا دیا۔ آپ نے اپنے ہر پوروج کو جو اچھے انسان رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ان کو اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے انٹروڈیوس نہیں کرایا، تو اب بتائیے کہ ہم کیسے ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی، مریادہ پرشوتم کا مطلب نہایت قابل احترام اعلیٰ درجے کے انسان شری رام چندر جی، تو اگر آپ اچھے انسان کی حیثیت سے ان کو آپ تعارف کراتے اور پھر ہم ان کی اچھائیوں کو قبول نہ کرتے تو بالکل آپ کو شکایت کیا؟ اگر آپ شری کرشن جی کا تعارف ایک بہت اچھے انسان کی حیثیت سے کراتے جنہوں نے ظالموں کے خلاف ایک جنگ کا بگل بجا دیا تھا، شری کرشن جی نے گیتا اور مہابھارت کے بیان کے مطابق ارجن کو اس پر آمادہ کیا۔ ارجن نہیں چاہتے تھے، بار بار کہتے تھے گرو جی مجھ سے ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، مہاراج مجھ سے ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، اور وہ بار بار غیرت دلاتے تھے کہ ہتھیار اٹھانا بے گناہوں پر گناہ ہے، لیکن ظالموں پر ہتھیار اٹھانا فرض ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تب ارجن نے وہ ہتھیار اٹھائے اور پھر مہابھارت ہوئی۔ اگر ہوئی تو بہت سے تاریخ کے ماہرین آج تک اس بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ شخصیتیں واقعی تھیں یا کچھ اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ایک تمثیلی راستہ اختیار کیا گیا ہے، اسٹوری بنائی گئی۔ بھارت کا یہ کلچر تھا۔ کلیلہ دمنہ کیا ہے؟ کلیلہ دمنہ پنچ تنتر کا ترجمہ ہے، اور وہ تمثیلی حکایات، یہ عجم کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں قصے سنا کر تربیت کی جاتی ہے، یہ بھی عقلی ارتقاء کی ایک دلیل ہے۔ بچوں کی تربیت وعظ و نصیحت سے نہیں کی جاتی، قصے سنا کر کی جاتی ہے۔ تو قومیں جب اپنی عقلی ارتقاء میں اس بچپن کے اسٹیج پر تھیں تو امر و نہی کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ذریعے ان کی تربیت نہیں کی جاتی تھی، ان کی تربیت ان قوموں کی اسٹوریز سنا کر کی جاتی تھی۔ تو مہاتما گاندھی تک شخص نے بھی لکھا ہے کہ کرشن اور رام کی شخصیت یہ تمثیلی شخصیت تھی یا حقیقی شخصیت تھی، یہ بات ایک بحث کا موضوع ہے۔ کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس پر سے کوئی توجہ نہ ہٹنے پائے۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں واقعی دکھے دل کے ساتھ ہمارا یہ ملک بہترین انسانوں کی تاریخ سے بھرا ہوا ہوگا، ہزاروں افراد یہاں ریفارمرز پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ ملک روحانیت کا ملک ہے، اس ملک کی مٹی میں زبردست قسم کی روحانیت ہے، لیکن جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ جو روحانی ریفارمرز تھے، انسان بہت اچھے مصلحین، ان کو رسالت کے عقیدے کے کڈوڈ ہو جانے کی وجہ سے، واضح نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو جس طرح پیش کیا گیا اس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ ان اچھے انسانوں کے تعلیمات سے، ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے۔ ہم اس کو کمی سمجھتے ہیں۔ ہم کھلے دل سے تیار ہیں کہ اگر کوئی اچھی تعلیمات مہاتما گوتم بدھا کے سامنے آئیں، دل و جان سے قبول۔ بابا گرو نانک کی اچھی تعلیمات کی شدید قدر کرنے والے چند لوگوں میں سے ایک میں ہوں، اور یہ غنیمت ہے کہ بابا گرو نانک کو بھگوان نہیں بنایا گیا، یہ بہت غنیمت بات ہے۔ تو یہ جو تصور رسالت اسلام نے جو دیا ہے، اتنا بڑا احسان ہے انسانیت کو کہ انسانیت کے لیے اچھے آئیڈیلز کو فالو کرنا آسان ہو گیا، ورنہ اچھے مثالی شخصیتوں کا اتباع کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
واضح تصور رسالت کے بغیر۔ تیسری بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا عطیہ اسلام کا جو اسلام نے انسانیت کو دیا، وہ ہے وحدت اور مساوات، برابری۔ سارے انسان بالکل برابر ہیں۔ ان قومیں بالکل نابلد تھیں اس واقعے سے۔ ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور تھا۔ ایرانیوں میں بھی تھا، رومیوں میں بھی تھا، کسریٰ میں بھی تھا، قیصر کی سلطنت میں بھی تھا، بھارت میں بھی تھا۔ میں نے کچھ تفصیلات اس کی نوٹ کی تھی مگر میں اس کو حذف کرتا ہوں۔